السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم زمانے کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ زمانے کو انگلش میں ٹینس کہتے ہیں۔ جب ہم زمانے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں آتی ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کو انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں، حال کو انگلش میں پریزنٹ کہتے ہیں، مستقبل کو انگلش میں فیوچر کہتے ہیں۔ تو ہم ان 3 زمانے کے بارے میں بات کریں گے اور ایک مکمل سیریز بنے گی۔ کئی ویڈیو میں ہم کئی پارٹ میں اسے بنانے والے ہیں۔ آج جب بھی ہم کسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے تو اس کے متعلق 3 چیزیں ہم ضرور بتائیں گے۔ نمبر 1، اس کا استعمال کب کریں۔ نمبر 2، اس کا استعمال کیسے کریں۔ نمبر 3، اس ٹاپک سے متعلق کچھ کوشچنس اور آنسرس ہم ضرور دیں گے۔ یہ ہماری حکمت عملی ہوگی، یہ پڑھانے کا انداز ہوگا۔ کب کریں، کیسے کریں، اور اس کے متعلق کچھ چند سوالات اور جوابات۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ فعل ماضی کا استعمال کب کریں۔ فعل ماضی کے معنی گزرا ہوا زمانہ، گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں۔ فعل ماضی، فعل کے معنی ہے کام، یعنی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اسے فعل ماضی کہیں گے۔ فعل ماضی کا استعمال کب کریں۔ فعل ماضی کا استعمال 6 جگہوں میں کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا بتلانا ہو تو فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کتب، اس نے لکھا، یعنی اس نے کب لکھا؟ اس نے لکھا گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو کسی کے متعلق یہ بتلانا تھا کہ اس نے ماضی میں لکھا، گزرے ہوئے زمانے میں لکھا، پاسٹ میں لکھا، تو اس کے لیے ہم فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے یہاں کیا، کتب، اس نے لکھا۔ اس کو عربی میں فعل ماضی مطلق بھی کہتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق کہتے ہیں۔ نمبر 2، فعل ماضی کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا بتلانا ہو۔ کسی کام کا ہونا یا کرنا بتلانا ہو تو فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے قد ضرب، قد ضرب، اس نے مارا، اس نے مارا ہے، اس نے مارا ہے، یعنی اس نے ابھی قریب کے زمانے میں مارا ہے۔ اس کو فعل ماضی قریب کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں فعل ماضی قریب کہتے ہیں۔ نمبر 3، فعل ماضی کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا بتلانا ہو۔ دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا بتلانا ہو تو فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کان فعل، جیسے کان فعل، اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا۔ اس کو عربی میں فعل ماضی بعید کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں فعل ماضی بعید کہتے ہیں۔
سوری. سمجھ گئے؟ نمبر 4، فعل ماضی کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھانا ہو تو فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کانا یکتبو، کانا یکتبو وہ لکھتا تھا، کانا یکتبو وہ لکھتا تھا. زمانے ماضی میں لکھتا تھا یعنی یہ کام وہ مسلسل کرتا تھا. تو مسلسل جب کسی کام کا ہونا یا کرنا بتلانا ہو تو فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں. اس کو عربی میں فعل ماضی استمراری کہتے ہیں. اس کو عربی میں فعل ماضی استمراری کہتے ہیں. نمبر 5، جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر شک بتلانا ہو تو فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں. جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر شک بتلانا ہو تو فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں. جیسے لعلما فعل، جیسے لعلما فعل شاید کہ اس نے کیا ہوگا، شاید کہ اس نے کیا ہوگا. شاید کے ذریعے شک پیدا ہو رہا ہے، شاید کہ اس نے کیا ہوگا. اس کو عربی میں فعل ماضی احتمالی کہتے ہیں. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی احتمالی کہتے ہیں. نمبر 6، فعل ماضی کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو بتلانا ہو تو فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں. جیسے لیتما رکیبا کاش وہ سوار ہوتا، کاش وہ سوار ہوتا. آرزو کر رہا ہے. کب کے بارے میں کر رہا ہے؟ زمانے ماضی کے بارے میں. کاش کہ وہ سوار ہوتا. اس کو عربی میں ماضی تمنائی کہتے ہیں. تو فعل ماضی کا استعمال کی یہ 6 مقامات ہیں، یہ 6 جگہیں ہیں جہاں ہم فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں. ان 6 جگہوں میں سے جو موقع آپ کے ہاتھ آئے وہاں پر آپ فعل ماضی کا استعمال کر سکتے ہیں. آئندہ ہم اگلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل ماضی کا استعمال کیسے کریں. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.